الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير انا ارسلناک بالحق انا بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا کا خبر کا آپ کو بالحق کی با کا معنی ہوتا ہے ساتھ اور حق کا معنی ہوتا ہے حق انصاف کو بھی حق کہا جاتا ہے عدل و انصاف انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیراً خوشخبری دینے والا و نذیراً اور ڈرانے والا ولا تسألو اور نہیں پوچھا جائے گا عن کا معنی ہوتا ہے سے اور اصحاب کہتے ہیں والے کو جحیم جہنم ولا تسألو عن اصحاب الجحیم اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ لن ترضى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنکا آپ سے الیہود یہودی ولن نصارا اور نہ ہی نصارا حتیٰ تتبع ملتہم حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک تتبع اتبع یتبع کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا پیروی کرنا یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی ان کے مذہب کی ملت دین کو کہا جاتا ہے مذہب کو کہا جاتا ہے اور ہم ضمیر جو ہے یہ انہی یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف جا رہی ہے قل ان ھدی اللہ قل آپ فرما دیجئے ان بے شک ھدی اللہ اللہ کی ہدایت جو ہے هو الہدی وہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِن اصل میں تھا یہ ولا ان واو الگ تھا لام بھی الگ تھا ان الگ تھا ترجمہ تین چاروں کا الگ الگ ہے واو کا معنی ہے اور لام تاکید کے لیے ہے اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر ولا ان اتبعت اور اگر اتبعت آپ نے اتباع کی اہواءہم اہوا کہتے ہیں خواہشات کو اہواءہم ان کی خواہش کے مطابق اگر آپ نے اتباع کی بعد الذی جاءک بعد اس کے جاءک کے آ گیا آپ کے پاس من العلم علم ما لک نہیں ہے آپ کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں من ولی ولا نصیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آپ کا دوست ولا نصیر اور نہ ہی مددگار الذین آتیناہم الکتاب الذین وہ لوگ آتیناہم کہ جن کو ہم نے دی ہے الکتاب آسمانی کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق تلاوتہ اور اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے اولئک یؤمنون یہی ایمان والے ہیں اور یہی ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ومن یکفر بہ اور جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اس کا فَأُولَئِكَ بس یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ انا ارسلناک بالحق والی آیت کے اندر حضور صلی الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں تسلی کس بات کی دے رہے ہیں تسلی اس بات کی دے رہے ہیں کہ جو یہود تھے نصارہ تھے یا مشرکین مکہ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ طرح طرح سے اعتراضات کرتے تھے وہ لوگ کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا بالکل عجیب ہی ہے توبہ نعوذ باللہ آیاتیں منسوخ کر دیتا ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قبلہ چینج کر لو ایک قبلے کی طرف وہ تمہیں رکھتا نہیں ہے کبھی کس طرح کی بات کرتے ہیں تمہارے رب کبھی کس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے یہود و نصارہ اور مشرکین تو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پریشان ہو رہے تھے، غم زدہ ہو رہے تھے۔ اور یہ ویسے بھی عمومی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو دلیل سے کوئی چیز بات سمجھا دی ہو اور اگلا بندہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن اس دلیل کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے باوجود بھی اگلا بندہ اگر اس دلیل کو نہ مان رہا ہو اور اس کی بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو تو دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بہت سارے معجزات دکھائے، اللہ کی طرف سے معجزات دکھاتے رہے اور ساری باتیں ان کو بتاتے رہے، قرآن کی آیتیں جو وہ پڑھتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس جیسی اگر کوئی آیت تم لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ، ایک حرف لے کر آ سکتے ہو تو ایک حرف اس جیسا لے کر آ جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ ہی مشرکین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے تسلی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا تسلی دی؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ جو بھی آپ تعلیمات آگے بتا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ واقعی میں حق ہے۔ قرآن کریم بھی ہم نے آپ پر نازل فرمایا اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعے تعلیمات دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ حق ہے۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرن، اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبریاں بھی دے کر بھیجی ہیں، ونذیرا، اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اب اگر کوئی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور عمل کرتے ہوئے جنت جاتا ہے تو، اور اگر کوئی آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور وہ جہنم جاتا ہے تو لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، ہم نے صرف آپ کو پیغام رساں بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ایک ایک کو پکڑ کر آپ جنت کے دروازے پر لے کر آئیں، آپ نماز کی پابندی کروائیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے کی ان کو تلقین کرتے رہیں، نہیں، ہم نے آپ کو صرف حق دے کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام ہے اس بات کو آگے پہنچانا، وہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تب بھی ان کا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، وہ جہنم میں جاتے ہیں تو جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ نے ان کو کیا تعلیمات نہیں کی تھی، آپ نے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی، نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم آپ سے سوال جہنم والوں کے بارے میں نہیں کریں گے۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خود کیوں کلام نہیں کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ درمیان میں کیوں رکھا، خود بھی تو وہ لوگوں سے بات کر سکتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کو دین کی طرف لانا ہوتا اور لوگوں کو جنت کی طرف لے جانا ہوتا تو پھر پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کان پکڑ کر سب کو کہتے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، چلو ادھر جانا ہے، تم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، تم کہاں دوسری طرف اور جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ پھر آزمائش نہیں ہوتی، پھر وہ جو اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، جو سوچ دی ہے، جو سمجھ دی ہے، پھر وہ انسان اس سوچ سے، اس سمجھ سے، اس فکر سے بالکل آزاد ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں اور ان کی بات سن کر ان کو تسلیم کر کے پھر وہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب اگر وہ دین کی باتوں کو تسلیم کر کے زندگی گزارتے ہیں تو بہترین ہے، اور اگر وہ دین کی باتیں سن کر وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی زندگی اور ان کی آخرت وہ ان کے ساتھ ہے۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اللہ فرماتے ہیں جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔
پھر اگلی آیت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ پورے کے پورے ان کی خواہشات کے مطابق عمل بھی کرنے لگ جائیں گے نا، جیسے یہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، وہ جو معاہدہ ہوا کہ کافر کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، تو اس طرح کے انہوں نے مطالبات رکھے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کی رضامندی میں راضی ہو کر ان کے معبودوں کی یا ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنے لگ جائیں گے، لن ترضى عنك اليهود، اس کے باوجود بھی یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ ان کے دین اور ان کے مذہب کی پیروی ہی کیوں نہ کر لیں، یہ اس کے باوجود بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود، یہ راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر وہی حسد اور کینہ بغض پڑا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ بس اس بغض اور عناد کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، جانتے سب کچھ ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر حسد اور کینہ ہے۔ آپ پورے کے پورے ان کے ہو جائیں، آپ ان کے دین پہ داخل ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود آپ سے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی ہی کیوں نہ کرنے لگ جائیں۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ان یہودیوں کو، ان نصارہ کو، ان مشرکین کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے ان سے کہ ہدی اللہ هو الہدی، اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہی سچی ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس جگہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس آیت کے اندر، اس آیت کے ٹکڑے میں مجھے اور آپ کو بھی سبق ہے کہ اتنی بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، سنوارا گیا، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنی خواہشات کی اتباع کر لی، یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان یہودیوں کے ساتھ مل کر، ان کے دین اور ان کے مذہب کے ساتھ مل کر ان کی طرح عبادت کرنے لگ جاؤں تاکہ یہ میرے دین کی طرف اور اسلام کی طرف آنے لگ جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق اتباع کی، اپنے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا دین غلط ہے اور جو آپ لے کر آئے ہیں وہ دین سچا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر آپ نے اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھیے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا کوئی بھی نہ دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اتنی بڑی تنبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ، ہم تو بہت ہی دور کے لوگ ہیں، بہت ہی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کتنی اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے آگے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اسی کے پیچھے لگے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اپنی خواہش کی اتباع کر لی تو پھر آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ اپنے گربان میں جا کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں اور کتنا اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو یہودی تھے یا نصارہ تھے یا مشرکین تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے خراب نہیں تھے۔ جب میں نے قرآن کریم نازل کیا
یا جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا وہ خود جب اس کی تلاوت کرتے تھے تو وہ ایمان لے آتے تھے اس پر. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بہت سارے تو یہودی ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو سچا مان کر اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے تھے. تو اللہ اس آیت میں ان کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ کہ ہم نے جن کو دی ہے قرآن کریم کتاب دی ہے، آسمانی کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، مومن ہیں. وَمَن یکفر بہ، ہاں جنہوں نے بھی، جتنے بھی یہودی تھے یا جتنے بھی نصارہ تھے یا جتنے بھی مشرکین تھے، وَمَن یکفر بہ، جتنے بھی قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ سارے کے سارے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. انہیں کوئی جنت کا اور جنت کے اندر جو محلات ہیں ان کا کچھ بھی اثر ان کو نہیں ملے گا. ایک ٹکڑا بھی ان کو جو ہے وہ جنت کا نہ دکھایا جائے گا اور نہ ہی ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ صرف خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے اور